نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم. سامعین محترم اور معزز ساتھیوں، محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جو اللہ کے نزدیک بہت ہی محترم مہینہ ہے. محرم کے مہینے کو حدیث میں بھی شہر اللہ کہا گیا، یعنی اللہ کا مہینہ. محرم وہ مہینہ ہے کہ اسلامی تاریخ کا آغاز اسی مہینے سے ہوتا ہے. آج 9 محرم الحرام ہے اور کل 10 محرم الحرام. 10 محرم الحرام کو اسلامی تاریخ میں ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہوا، جس کو ہم واقعہ کربلا سے جانتے ہیں، جس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. حضرت حسین کون تھے اور کیا تھے یہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ جن کے پیدائش پر خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے. عقیقے کے طور پر 2 مینڈھے ذبح کیے، نام رکھا حسین. ان کے والد نے نام رکھا تھا حرب، یعنی مجاہد، لڑنے والا. حضرت علی چونکہ بہادر تھے تو اسی حساب سے نام رکھے. اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، یہ نام مناسب نہیں ہے، حسین نام رکھو. ایک کا نام حسن، دوسرے کا نام حسین. اور بہت پیار اور محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں بھائیوں سے فرماتے تھے، حسن اور حسین سے. اتنا محبت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ جو ان سے محبت کرے گا گویا اس نے مجھ سے محبت کیا. اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ تو ان سے محبت فرما اور اس سے بھی محبت فرما جو ان دونوں سے محبت کرے. ایک حدیث میں فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ جنت میں وہ میرے ساتھ ہو تو وہ ان دونوں سے پیار اور محبت کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سجدے میں ہوا کرتے تھے اور یہ دونوں آ جاتے تھے، کھیلنے لگ جاتے تھے اللہ کے نبی کے ساتھ. اللہ کے نبی سجدہ طویل کر دیتے تھے، لمبا کر دیتے تھے، اس وجہ سے کہ کہیں ان لوگوں کو تکلیف نہ ہو جائے. کبھی ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں اور دیکھے حسن حسین سامنے سے آ رہے ہیں کھیلتے ہوئے، اللہ کے نبی نے اپنا خطبہ روک دیا اور ان دونوں کو اپنے گود میں اٹھا لیا. بہرحال بہت فضائل ہے، سینکڑوں احادیث ہے اس چیز کے اوپر. جب اللہ کے نبی سن 11 ہجری میں دنیا سے رخصت فرما رہے ہیں تو اس وقت حضرت حسین کی عمر تقریباً 6 سال تھی. 6 سال. حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کا زمانہ آیا، جب وہ دنیا سے جا رہے ہیں تو اس وقت ان کی عمر 8 یا 9 سال تھی. پھر حضرت عمر فاروق کا دور خلافت تقریباً 10 سال. جب وہ دنیا سے جا رہے ہیں تو ان کی عمر تقریباً 19 سال تھی. پھر حضرت عثمان غنی کا زمانہ آتا ہے، 12 سال 12.5 سال مدت خلافت. جب وہ دنیا سے جا رہے ہیں تو تقریباً 33-34 جو بھی لے لو، اتنی عمر ان کی ہو گئی تھی. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ آتا ہے 5 سال، تو 38-39 سال. یعنی یہ خلفائے راشدین جن کو خلفائے اربع کہا جاتا ہے، یہ چاروں خلافت کا زمانہ جب چلا گیا تو جب ان کی عمر کتنی ہے 38-39 سال. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ آتا ہے 5 یا 6 مہینہ، تو 40 سال اور ملا لیجئے. اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کاتبین وحی خلافت کی ذمہ داری کو سنبھالتے ہیں. ان کی مدت خلافت 20 سال. کتنی سال؟ 20 سال. 20 سال میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی عمر بھی تقریباً بہت زیادہ ہو گئی.
اس کے بعد اب خلافت کن کو دینی چاہیے، چونکہ وہ ضعیف ہو چکے حضرت امیر معاویہ. اب وہ زمانہ دیکھ، اب 3 طریقہ ہے. اللہ کے نبی جب دنیا سے گئے تو کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، یا تو نبی کی سنت پر عمل کر لے، لیکن اس سنت پر عمل کرنا مناسب نہیں تھا ابھی، کیونکہ اللہ کے نبی جب دنیا سے جا رہے تھے تو وہ سب صحابہ ہی تھے، اور اللہ کے نبی کو معلوم تھا کہ کوئی زیادہ اختلاف ہوگا نہیں، اور تمام لوگ حضرت ابو بکر صدیق کو اپنا خلیفہ مان لیں گے. چونکہ جس جماعت کو وہ چھوڑ کے گئے تھے بہت پیاری جماعت تھی، ان میں اتنا لڑائی جھگڑا ہو اس چیز کا اندیشہ نہیں ہو سکتا تھا. اس لیے اللہ کے نبی نے کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کیا، اشارے دے دیے لیکن مقرر نہیں کیا. حضرت ابو بکر صدیق کی سنت یہ ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کو نام متعین کر کے خلیفہ بنا دیا، یعنی حضرت عمر فاروق کو، لیکن یہ نام بھی ایسا تھا کہ جس پر کوئی اختلاف نہیں کر سکتا تھا. حضرت عمر فاروق کی سنت یہ تھی کہ انہوں نے 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی. ان 6 میں سے، وہ 6 عشرہ مبشرہ میں سے، ان 6 میں سے کوئی بھی خلیفہ بن جائے، آپس میں مشورہ کر کے اس پر پوری امت متفق ہو جائے گی اور راضی ہو جائے گی. اب حضرت امیر معاویہ کے پاس یہ آپشن ہے کہ یا تو ایک نام متعین کر دے کسی ایک کو، یا یہ کہ وہ بھی کمیٹی بنا دے. لیکن بہت سے صحابہ نے ان کو یہ بھی مشورہ دیا کہ آپ کمیٹی کس کی بناؤ گے، کیونکہ بڑے بڑے صحابہ دنیا سے جا چکے، اور جو تھوڑے بہت صحابہ موجود ہیں وہ سیاست میں ان کا کوئی لینا دینا نہیں، وہ تو بس علم حدیث میں مشغول ہے، جیسے عبداللہ بن عباس جو مفسر قرآن ہے، حضرت عبداللہ بن عمر، اسی طریقے سے عبداللہ بن زبیر، یہ سب وہ صحابہ جو سیاست میں نہیں آنا چاہ رہے تھے. تو آپ کمیٹی کس کی بناؤ گے؟ لہذا کچھ لوگوں نے مشورہ یہ دیا کہ آپ کسی ایک کا نام متعین کر دیں، اور کچھ لوگوں نے یہ بھی مشورہ دیا کہ آپ اپنے بیٹے کا نام متعین کر دیں، جس کا نام تھا یزید. حضرت امیر معاویہ کو کچھ تردد بھی ہوا کہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن کچھ بہت سے لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیے، یزید کے ہاتھ پر، اور اس کو خلیفہ مان لیے. اس لیے حضرت امیر معاویہ نے بھی یہ کہا کہ جب بہت سے لوگوں نے ان کو مان لیا ہے تو اب میرے بعد خلیفہ یہی ہوں گے. بہت سے صحابہ نے بھی ان کو خلیفہ مان لیا. ایک درجے میں امت متحد ہو گئی ان کو خلیفہ ماننے پر. اب امت میں انتشار پھیلانا یہ جائز نہیں تھا، لیکن بہرحال کچھ صحابہ کی رائے یہ تھی کہ ان کو خلیفہ نہیں بنانا چاہیے. ان میں سے حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن، حضرت عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ بن عمر، اور اسی طریقے سے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن زبیر، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس. یہ 5 لوگ وہ تھے جنہوں نے ان کو خلیفہ نہیں مانا. ان میں سے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کا تو انتقال ہو گیا، بچے 4 لوگ. 4 لوگوں میں سے بعد میں چل کر حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ جب امت نے مان لیا ہے تو اختلاف پیدا کر کے کیا فائدہ، لہذا انہوں نے بھی بیعت کر دی. اب بچے کتنے لوگ؟ 2 لوگ، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ. ان دونوں نے ابھی تک بیعت نہیں کی، لیکن یہ دونوں مدینہ میں رہنا مناسب نہیں سمجھے، چلے گئے مکہ. جب یزید کو معلوم پڑا کہ یہ دونوں ہماری بیعت نہیں کر رہے ہیں اور یہ لوگ مکہ چلے گئے ہیں، تو ان کے پیچھے کچھ لوگوں کو لگا دیا کہ بھائی ان کو مجبور کرو ہمارے ہاتھ پر بیعت کرنے پر. لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ بیعت نہیں کیے. اسی دوران معاملہ یہ ہوا کہ کوفہ جو حضرت علی کا دارالخلافت تھا، کیا تھا؟ حضرت علی جو ان کے والد محترم ہیں، ان کا دارالخلافت کوفہ تھا. کوفہ سے خطوط آنے شروع ہو گئے کہ بھائی یزید اچھا آدمی نہیں ہے، ہم اس کو خلیفہ نہیں مانتے ہیں، ہم تو آپ کے ابا سے محبت کرتے ہیں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. تقریباً 12,000 خطوط آئے. تاریخ کی روایتوں میں آتا ہے کہ 12,000 خطوط آئے، اصل محبت کے خطوط. آپ آ جائے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، یزید کو ان کی خلافت سے ہٹا دیں گے. حضرت حسین نے یہ سمجھا کہ بھائی یہ اچھا موقع بھی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یزید کو تو ہٹنا ہی چاہیے، کیونکہ ایک ایسے نااہل آدمی کے پاس حکومت چلی گئی اور اتنی بڑی ریاست مسلمانوں کی، اس کا خلیفہ ایسا آدمی ہو، یہ مناسب نہیں ہے.
لہذا حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کوفہ جانے کا ارادہ فرما لیا. لیکن کوفہ جب جا رہے تھے تو اس موقع پر تمام صحابہ نے ان کو منع کیا، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ 2 مرتبہ منع کیے کہ آپ کا جانا مناسب نہیں ہے. اور اس موقع پر ان سے حضرت عبداللہ بن زبیر نے بھی اختلاف کیا کہ بھائی آپ کا جانا کوفہ مناسب نہیں ہے، جن لوگوں نے آپ کے والد محترم کو شہید کیا وہ آپ کے ساتھ وفاداری کیسے کر سکتے ہیں. لیکن وہی عزم مصمم جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ جب کسی چیز کا پختہ ارادہ کر لیتے ہیں تو پھر ان کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز پر نہیں ہوتا ہے. قرآن کریم کی آیت یہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ کہ جب کسی کام کا آپ ارادہ کر لو تو آپ اللہ پر بھروسہ رکھو. حضرت حسین رضی اللہ عنہ اسی آیت پر عمل کرتے ہوئے کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے. لیکن روانہ ہونے سے پہلے کوفہ کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے حضرت عقیل رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا کہ آپ حالات کا جائزہ لے لو، آخر وہاں کے حالات ہے کیسے. جب وہ گئے تو کوفہ کے تمام لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے، جس سے ان کو لگا کہ حالات بہت سازگار ہیں اور حضرت حسین کو آ جانا چاہیے. چنانچہ دوسرا خط وہ لکھ کر بھیجتے کہ آپ آ جائیے، یہاں کے حالات بہت اچھے ہیں. چنانچہ حضرت حسین کو یقین ہو گیا کہ آپ جانا ہی چاہیے اور آگے انہوں نے سفر آگے روانہ ہو گئے. جب بیچ راستے پر پہنچے تو اچانک ان کو خبر آئی کہ ابن زیاد جو کوفہ کا گورنر تھا، عبید اللہ ابن زیاد اس کا نام ہے، یہ یزید کی طرف سے مقرر کیا گیا تھا کوفہ کا گورنر. تو اس نے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا. اور یہ خبر بھی حضرت حسین تک پہنچی. حضرت حسین نے یہ ارادہ کر لیا کہ آپ کوفہ نہیں جانا چاہیے. لیکن حضرت مسلم بن عقیل کے جو کچھ لوگ تھے، جو رشتہ دار تھے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے کوفہ جا رہے ہیں اور ہمارے گھر کے ایک فرد کو شہید کر دیا گیا اور آپ کوفہ نہیں جا رہے ہیں، یہ تو اچھی بات نہیں ہوگی. حضرت حسین نے بھی سوچا کہ ہاں بھائی، جو ہمارا ساتھ دے رہا تھا ہمیں ان کا بھی ساتھ دینا چاہیے. اسی ارادے سے وہ کوفہ کی طرف اور آگے بڑھنا شروع ہو گئے. جب قادسیہ کے مقام کے آگے پہنچے تو اب یہ جگہ ہے، سمجھیے یہ قادسیہ کا مقام ہے. اگر ایسے جائیں گے تو یہ کوفہ کا راستہ ہے اور اس کے اس طرف دریائے دجلہ ہے اور اس طرف دریائے فرات ہے. اور یہ سیدھا راستہ اگر آگے جائیں گے تو دمشق آئے گا جو یزید کا دارالخلافت جو ملک شام ہے. اور بہت آگے جانے کے بعد بیچ میں کربلا کا میدان ہے. لیکن اس سے پہلے 88 میل کا فاصلہ ہے. کتنا فاصلہ ہے؟ 88 میل کا. اب یہ بارڈر ہے، اس کے آگے ادھر کوفہ جانا ہے اور یہ قادسیہ کا مقام ہے. ابن زیاد نے پہلے 1000 کا لشکر دے کر بھیجا کہ آپ ان کو کوفہ آنے مت دو، حضرت حسین کو کوفہ آنے مت دو. لیکن حر بن یزید جو لشکر کا امیر تھا وہ مناسب نہیں سمجھا حضرت حسین سے لڑنے کا، وہ حضرت حسین کے ساتھ ہو گیا. جب ابن زیاد کو معلوم پڑا تو اس نے دوسرا لشکر 4000 کا عمر بن سعد، جو سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ان کے لڑکے کو لشکر کا امیر بنا کر بھیجا کہ آپ حضرت حسین کو کوفہ آنے مت دو. وہ 4000 کا لشکر لے کر آیا اور حضرت حسین کو منع کر دیا کہ آپ کوفہ نہیں جا سکتے ہیں، آپ یا تو یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں اور یا تو لڑنے کے لیے تیار ہو جائے. لیکن حضرت حسین نے کہا کہ میری 3 شرط ہے، اس کو تم مان لو، ان میں سے کوئی ایک بھی مان لو. یا تو میں جہاں سے آیا وہاں مجھے جانے دو، کیونکہ میرا ارادہ لڑنے کا پہلے سے بھی نہیں تھا، آج بھی لڑنے کا نہیں ہے. حکومت سے بغاوت کرنا یہ میرا ارادہ نہیں ہے جو وہ لوگ سمجھ رہے تھے. نمبر 2، یا تو یزید کے پاس مجھے چلے جانے دو، میں یزید سے آمنے سامنے بیٹھ کر مشورہ کر لوں گا کہ آگے چل کے کیا کرنا ہے. اور نمبر 3، یا تو مجھے کسی سرحد پر چلے جانے دو، میں جہاد کر کے شہید ہو جاؤں گا، تم مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو. ان میں سے بعض تاریخی روایت کے مطابق عمر بن سعد نے ایک بات کو مان لی کہ بھائی آپ یزید کے پاس چلے جاؤ. اور یہ خط لکھ کر ابن زیاد کو انہوں نے بھیج دیا کہ یہ 3 شرطیں. ابن زیاد بھی شروع میں انہوں نے یہ سوچا کہ ہاں بھائی یہ شرط مان لینی چاہیے، ان کو بھیج دیا جائے یزید کے پاس. لیکن اس کے پاس ایک بدبخت آدمی بیٹھا تھا جس کا نام تھا شمر ذل جوشن. اس نے یہ کہا کہ آپ حسین کو مہلت دو گے کہ تاکہ یہ مکہ جائے واپس اور وہاں سے بہت بڑا قافلہ لے کر تمہارے خلاف بغاوت کر دے؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے.
ابن زیاد کا بھی دل پھر گیا اور اس نے شمر کو یہ خط لکھ کر بھیجا کہ عمر بن سعد کو کہہ دو کہ اگر تم نہیں لڑنا چاہتے ہو تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا اور پھر لشکر کا امیر یہ شمر ہوں گے. عمر بن سعد آخر وقت تک یہی کوشش کرتے رہے کہ لڑائی جھگڑا نہ ہو، لیکن ان کو مجبور کیا گیا کہ نہیں تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا ورنہ تم حسین سے لڑنا شروع کر دو. اب دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ اگر عمر بن سعد کا لشکر حضرت حسین سے لڑنا چاہ رہا ہے تو ان کی لڑائی کہاں پر ہونی چاہیے؟ مقام قادسیہ سے کچھ آگے. یہ قافلہ حضرت حسین کا آخر 88 میل طے کر کے کربلا کے میدان میں کیسے پہنچا؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنی آخری شرط کے مطابق یزید کے پاس جا رہے تھے جو دمشق کا ہی راستہ تھا اور جو ملک شام کا راستہ تھا، اور کربلا اسی راستے میں آتا ہے. لیکن جن لوگوں نے خطوط بھیجے تھے حضرت حسین کو، ان لوگوں نے یہ سمجھا جو کوفہ والے تھے کہ اگر حضرت حسین یزید کے پاس چلے گئے تو ہم نے جو حضرت حسین کی حمایت بھرے خطوط جو بھیجے ہیں یہ تو راز ظاہر ہو جائیں گے، اور پھر یزید حضرت حسین کو نہیں بلکہ مجھے مار ڈالے گا. لہذا جو کچھ لوگ حضرت حسین کے ساتھ محبت کا دعویٰ کر رہے تھے، کچھ آگے تک یہ لوگ چلے اور کربلا کے میدان میں پہنچ کر ان لوگوں نے یہ سوچا کہ اب زیادہ آگے نہیں جانے دیا جائے ورنہ پھر یزید سے ملاقات ہو جائے گی، پھر ہماری شامت آئے گی. وہی لوگ جن لوگوں نے خطوط بھیجے تھے انہی لوگوں نے کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہے. اب ہوا یوں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب کربلا کے میدان میں پہنچے اور وہ جو خطوط تھے، پہلے ان خطوط کو ان لوگوں نے جلایا، گھر میں آگ لگا دی خیمے میں تاکہ یہ خطوط ہی نہ رہے. اور اس کے بعد حضرت حسین نے ان لوگوں سے کہا کہ کیا تم لوگوں نے خطوط نہیں بھیجے تھے؟ کیا تم لوگوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ آؤ گے تو ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے؟ ان تمام لوگوں نے انکار کر دیا کہ ہم لوگوں نے خطوط نہیں بھیجے تھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو ظہر کی نماز کے وقت جب حضرت حسین نماز پڑھتے ہیں تو یہ دشمن بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. چونکہ بہرحال وہ لوگ بھی مسلمان تھے، کسی کافر کے ہاتھوں حضرت حسین کی شہادت نہیں ہوئی ہے. ان لوگوں کو معلوم تھا کہ حضرت حسین کے فضائل کیا ہیں، اللہ کے نبی کس درجہ پیار کرتے تھے حضرت حسین سے، یہ ان لوگوں کو معلوم تھا. وہ ساری حدیثیں ان کے سامنے تھی، وہ سب عربی زبان تھے، ہم سے زیادہ حدیثوں کو بھی جاننے والے تھے. لیکن بدبختی ان کے نصیب میں تھی، محرومی ان کے نصیب میں تھی. چنانچہ حسین رضی اللہ عنہ کو شہید تو بعد میں کیے وہ لوگ، ان سے پہلے تقریباً 20 یا 21 لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست خاندان کے تھے. 72 لوگ تھے، لیکن 72 لوگ اور بھی لوگ تھے، ان میں سے 20 یا 21 لوگ اللہ کے نبی کے براہ راست خاندان میں سے تھے، اہل بیت میں سے تھے. ان 21 لوگوں میں سے 9 تو صرف حضرت علی کے بیٹے تھے. حضرت علی کے 14 بیٹے اور 18 لڑکیاں تھیں. حضرت فاطمہ سے شادی کے بعد جب وہ دنیا سے چلی گئی تو حضرت علی نے اور بھی شادی کی ہے، جن سے 14 لڑکے اور 18 لڑکیاں پیدا ہوئی. کثیر الاولاد صحابی، جن میں سے 9 کربلا کے میدان پر موجود ہیں. ایک کا نام ہے جعفر بن علی، محمد بن الاوسط بن علی، یہ سب سے پہلے شہید ہوئے. دوسرے نمبر پر جعفر بن علی، یہ شہید ہوئے. تیسرے نمبر پر ابو بکر بن علی، یہ شہید ہوئے. پھر عمر بن علی، عثمان بن علی، یہ 3 نام پر ذرا غور کیجئے. یہ 3 نام کن کے تھے؟ خلفائے راشدین کے. اور وہی 3 نام حضرت علی نے اپنے بیٹوں کا نام رکھا، یہ بتلانے کے لیے کہ ہمیں ان خلفائے راشدین سے کتنا پیار ہے کہ آج جو شیعہ لوگ یہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت علی سے ان لوگوں نے دشمنی کی تھی یا حضرت علی کو ان لوگوں سے دشمنی تھی. اگر دشمنی ہوتی حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق یا عثمان غنی سے تو ان کے نام پر نام رکھتے. صرف انہی لوگوں نے نام نہیں رکھا، ان کی اولاد نے بھی نام رکھا، ان کی اولاد نے بھی نام رکھا صحابہ کے نام پر.
کیا نام کم پڑ گئے تھے ان لوگوں کو؟ نہیں، ایسا نہیں. بہرحال یہ 5 لوگ ہو گئے: عبداللہ بن علی، عباس بن علی، محمد بن علی، اور پھر آخر میں حضرت حسین بن علی. یہ 9 بیٹے ہوئے. حضرت حسن کے 3 بیٹے، ایک کا نام ابو بکر علی، حضرت علی بن علی، اور ایک اور کوئی نام تھا. اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے 3 بیٹے تھے. 3 بیٹے: علی بن حسین، علی بن حسین، علی بن حسین. تینوں کا نام علی تھا، لیکن ایک کو علی اکبر بولتے تھے، ایک کو علی اوسط بولتے تھے یعنی درمیانی، اور ایک کو علی اصغر بولتے تھے، چھوٹا. یہ پیار تھا ان لوگوں کا کہ صحابہ کے نام پر صحابی خود اپنے بچوں کا نام رکھا کرتے تھے. آج کل یہ چیزیں نہیں پائی جاتی ہے. بہرحال ان میں سے 2 بیٹے، علی اکبر جو بڑے بیٹے تھے حضرت حسین کے، اور علی اصغر، یہ دونوں شہید ہو گئے. علی اصغر تو گود میں تھے، اور گود میں دودھ پیتے بچے کو شہید کیا گیا. بچ گئے بیچ والے علی اوسط، جن کو زین العابدین کہا جاتا ہے. یہ اس لیے بچ گئے کہ یہ بیمار تھے اور یہ عورتوں کے خیمے میں تھے. بعد میں ابن زیاد نے یہ بھی کہا کہ ان کو بھی شہید کر دو، لیکن لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ بیمار ہے اور یہ لشکر میں تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے نہیں آئی ہے، تو عورتوں کے ساتھ ہے. بہرحال ان کو چھوڑ دیا گیا. حضرت حسین کی شہادت کیسی ہوئی کہ جب یہ سب لوگ شہید ہو گئے، آپ کے خاندان کے آخر میں حضرت حسین بچے، سب کا اکیلے مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ آگے بڑھ کے حضرت حسین کو شہید کیا جائے، کیونکہ ان کے دل میں ضرور کھٹک آتا تھا کہ یہ نواسہ رسول ہے. اتنا ان کے دل میں آتا تھا. اس لیے لشکر آگے بڑھتا تھا شہید کرنے کے لیے، پھر پیچھے ہٹ جاتے تھے وہ لوگ. آخر میں شمر ذی الجوشن اس نے ہی 10 لوگوں کا قافلہ بنایا اور یہ کہا کہ دیکھو ہر آدمی ڈر رہا ہے ان کو شہید کرنے سے، اچانک 10 آدمی حملہ کرو تاکہ کسی کے اوپر الزام نہ آئے کہ یہ آگے بڑھا یہ آگے بڑھا. چنانچہ جب 10 لوگوں نے اچانک حملہ کیا ہے تو 33 زخم نیزوں کے اور 34 زخم تلواروں کے تھے ان کے جسم مبارک پر، اور اس حالت میں وہ شہید ہوئے. جب شہید ہوئے تو ابن زیاد نے یہ بھی کہا تھا نا کہ ان کا سر میرے پاس لے کر آنا. اب اس کام کے لیے کون آگے بڑھے؟ ان کے سر کو جسم سے جدا کرنا ہے، نعوذ باللہ. چنانچہ ایک آدمی آگے بڑھتا لیکن وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے. پھر آخر میں ایک سنان بن انس نام کا ایک آدمی تھا، وہ آگے بڑھا، اس نے سر کو جدا کر دیا اور وہ سر پھر لایا گیا ابن زیاد کے پاس. ابن زیاد وہ سر کو دیکھا اور اس نے حسن کے بارے میں یعنی خوبصورتی کے بارے میں کچھ عیب اس نے لگایا. تو وہاں پر صحابی رسول حضرت انس بن مالک اور بعض روایتوں میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ موجود تھے، اور انہوں نے یہ کہا یہ ضعیف صحابی ہو چکے تھے، بہت عمر ہو چکی تھی ان کی، یہ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے لیکن زبان سے جواب دے سکتے تھے. انہوں نے یہ کہا کہ چھری کو پیچھے ہٹاؤ، میں نے بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چہرے کو چومتے ہوئے دیکھا ہے. بہرحال اس کے دل میں بھی یہ بات آئی کہ یہ غلط ہے اور اس نے چھری کو پیچھے ہٹا دیا. اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک کہاں بھیجا گیا؟ یزید کے پاس، چونکہ امیر المومنین اس وقت کا وہی تھا، خلیفہ وہی بنا بیٹھا تھا اور اسی کے اشارے پر سارا کام ہو رہا تھا. اگرچہ یزید کے بارے میں یہ نہیں آتا ہے کہ اس نے قتل کرنے کا حکم دیا تھا، اس نے یہ کہا تھا کہ حضرت حسین کو میرے پاس لے کر آ جاؤ. قتل کرنے کا حکم کسی بھی تاریخی روایت سے ثابت نہیں. یہ تو ابن زیاد نے ایسا کیا اور شمر ذی الجوشن نے ایسا کیا. بہرحال یہ سارا قافلہ پھر روانہ ہوا کہاں؟ ملک شام، یزید کے پاس. اس میں محمد بن علی جو زین العابدین ہے وہ بھی موجود ہیں اور تمام اہل بیت کی عورتیں موجود ہیں. جب یزید کے گھر پر یہ قافلہ پہنچا تو یزید کے گھر میں ماتم، ان کی عورتوں نے یزید کو برا بھلا کہا، خود یزید کی بیویوں نے برا بھلا کہا کہ یہ کام تمہاری حکومت میں، تمہاری خلافت میں. یزید روایتوں میں آتا کہ پہلے تو وہ خوش ہوا لیکن بعد میں اس نے طعن و تشنیع کی ابن زیاد کو کہ میں نے تو ایسا نہیں کہا تھا کرنے کو. لیکن بہرحال وہ بھی برابر کا شریک ہے، کیونکہ اگر اس کے دل میں تھوڑی سی بھی محبت ہوتی حضرت حسین کی
تو جن لوگوں نے شہید کیا تھا اس کو وہ سزا دیتا، لیکن اس نے سزا بھی نہیں دیا، انعام بھی نہیں دیا، لیکن سزا دینا چاہیے تھا اس کو، اس نے نہیں دیا۔ بہرحال پھر وہ سارے قافلے کو سواری پر بیٹھا کر مدینہ روانہ کیا گیا۔ جب مدینہ یہ گھرانہ واپس آیا اور مدینے والے کو یہ معلوم پڑا تو ان لوگوں نے یزید کی بیعت کو توڑ دیا کہ ہمیں یزید سے آپ بیعت نہیں کرنا جو پہلے سے کیے ہوئے تھے۔ جب یہ بات یزید کو معلوم پڑی تو اس نے مدینے کے خلاف بھی فوج بھیجے اور مدینے پر بھی اس نے حملہ کیا، حتیٰ کہ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے، اس واقعے کو واقعہ حرہ کہا جاتا ہے، تاریخ کی کتابوں میں آتا کہ 3 دن تک مسجد نبوی میں نماز بھی نہیں ہوئی ہے۔ کتنے دن تک؟ 3 دن تک۔ جب اس کو معلوم پڑا کہ مکہ والوں نے بھی ہماری بیعت کو توڑ دیا ہے تو مکہ کے خلاف بھی اس نے فوج کو بھیجے، جس میں عبداللہ بن زبیر جو صحابی رسول ہے جن کی شہادت ہوتی ہے۔ بہرحال یزید کی خلافت میں یہ 3 کام بہت ہی خطرناک ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پنپنے نہیں دیا، 3 سال کی بھی مدت نہیں ہوئی اور عبرت ناک سزا ان تمام لوگوں کو اللہ نے دیا جن لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا۔ اب 3 سال کے بعد اس کی خلافت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو شخص خلیفہ بنتا ہے، یعنی کوفہ کا جو گورنر مختار نامی آدمی بنتا ہے، اس نے ایک ایک کر کے تمام لوگوں کو تلاش کیا جس نے حضرت حسین کو شہید کیا تھا، اور ایک ایک کر کے اس نے تمام لوگوں کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ یہ کام اس نے کیا 3 سال کے بعد۔ بہرحال حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی یہ دردناک شہادت ہوتی ہے اور یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ یکم محرم الحرام حضرت عمر فاروق کی شہادت ہے جو اللہ کے نبی کے سسر ہیں، اور 10 محرم الحرام نواسہ رسول کی شہادت ہے۔ یکم محرم الحرام داماد علی کی شہادت ہے اور 10 محرم الحرام اولاد علی کی شہادت ہے۔ یکم محرم الحرام کو جو شہادت ہوتی ہے وہ مصلی رسول پر ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر مدینہ میں مسجد نبوی میں شہادت ہوتی ہے حضرت عمر فاروق کی، اور 10 محرم الحرام کو جو شہادت ہوتی ہے وہ کربلا کے میدان میں ہوتی ہے۔ دونوں شہادت دردناک ہے، ایک شہادت کو یاد کرنا اور دوسری شہادتوں کو بھلا دینا یہ شیعہ اور روافظ کا طریقہ ہو سکتا ہے، لیکن اہل سنت والجماعت اور جو محبت رکھے گا صحابہ کرام سے ان کا یہ عقیدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم سوال کرتے ہیں کہ آخر 10 محرم الحرام کو غم کا دن مناتے ہو لیکن 1 محرم الحرام غم کا دن کیوں نہیں؟ اور ایسے تو بہت سے صحابہ کرام بڑی دردناک طریقے سے شہید ہوئے ہیں، لیکن ان تمام کے غم تاریخ شہادت کو آپ غم کی تاریخ نہیں مناتے ہیں، غم کا دن نہیں مناتے ہیں، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو آپ غم کا دن مناتے ہو، یہ کیوں؟ یہ محبت کی بنیاد پر نہیں ہوتا ہے، یہ نبی کی حدیث کی دھجیاں اڑائی جاتی ہے۔ جب حضرت حسین کی شہادت ہوئی ہے اس کے بعد بھی بہت سے صحابہ موجود تھے، تابعین موجود تھے، تابعین موجود تھے، امام اعظم کا زمانہ آتا ہے، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کا زمانہ آتا ہے، امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی، امام ترمذی، امام ابن ماجہ جنہوں نے ہم تک حدیثیں پہنچائی ہے، ان تمام کا زمانہ آتا ہے، لیکن بتاؤ کسی نے بھی اپنی کتاب میں اور اپنی تاریخ کی کتابوں میں یہ لکھا ہو کہ 10 محرم الحرام کو غم مناؤ یا ان لوگوں سے غم منانا ثابت ہو؟ نہیں ثابت کر سکتے۔ یہ بعد میں روافظ نے جن کو حقیقت میں صحابہ سے دشمنی تھی انہوں نے تعزیہ نکلوایا، انہوں نے صحابہ کو گالی دے دے کر بغداد شہر کے اندر اس نے یہ رسم گویا کہ ایجاد کیا کہ آپ 10 محرم الحرام کو نواسہ رسول کی شہادت میں لوگوں کو شربتیں پلاؤ۔ اب دیکھو یہ محبت نرالی محبت ہے نا کہ حضرت حسین تو پیاسے شہید ہو رہے ہیں، تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے گھر میں آپ جس سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، آپ کی ماں نے یہ کہا کہ میں پانی نہیں پیوں گی، پیاس کے حالت میں شہید دنیا سے چلی گئی، تو محبت کا تقاضا یہ تھا کہ آپ بھی پانی نہ پیو، آپ اس کے فالوورز ہو، آپ اس کے پیروکار ہو۔ یہ کیسے پیروکار ہو کہ وہ تو پیاسے شہید ہو رہے ہیں؟ ہونا یہ چاہیے کہ پورا 10 محرم 10ویں تاریخ ہم پانی نہ پیے، اور یہی بات تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس دن روزہ رکھو، اور سب سے افضل ترین روزہ رمضان کے بعد اگر کوئی روزہ ہو سکتا ہے
تو محرم کا روزہ، اور اللہ کے نبی نے فرمایا 10 محرم کے بارے میں کہ مجھے امید ہے کہ اگر کوئی اس دن کا روزہ رکھے گا تو اس کے پچھلے تمام چھوٹے گناہ کیا ہو جائیں گے؟ معاف ہو جائیں گے. لیکن آپ نے غیروں کی مشابہت میں اس دن جان بوجھ کر لوگوں کو شربت پلانا شروع کیا کہ تاکہ لوگ، ایک تو حضرت حسین کی شہادت اس کا غم، اور دوسرے نبی کی سنت کے مٹنے کا غم. اور یہ کس طریقے سے مٹایا جا رہا ہے؟ دھڑلے سے، باضابطہ اس کا مطلب ایک نظام بنایا جاتا ہے کہ نبی کی سنت کی مخالفت کی جائے. اچھا، نواز رسول کب شہید ہو رہے؟ عصر کے ٹائم. آپ کا غم کب جھلک رہا ہے؟ صبح کے وقت. اور عصر کے وقت جب شہید ہوئے تو نواز رسول کے گھر میں ماتم ابھی 11ویں محرم کو بھی ہے، 12ویں محرم کو بھی ہے، 13ویں محرم کو بھی ہے. بھائی اتنا جلدی تو غم نہیں مٹے گا نا. ابھی تو وہ مدینہ بھی نہیں پہنچے، وہ راستے میں ہیں. لیکن آپ کا غم صرف 10 کو کیوں ہے؟ 11 کو کیوں نہیں؟ 12 کو کیوں نہیں؟ 13 کو کیوں نہیں؟ ان کو کیا معلوم پانی پینا نصیب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ 11 کو بھی، 12 کو بھی، 13 کو بھی. کتنے دردناک طریقے سے وہ ملک شام پہنچ رہے، ملک شام سے پھر مدینہ پہنچ رہے. کتنا لمبا سفر رہا ہوگا. اور آپ صرف 10 محرم اور آپ کو صبح صبح غم منا لیتے ہو. اور شام میں جو اصل شہادت کا وقت ہے، اس وقت میں تمام شیعہ اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں، اور پھر وہی شادی بیاہ کرتے ہیں. پھر وہ کپڑے جو کالے تھے وہ اتر جاتے ہیں، اور جو بھی ان کا رسم و رواج ہوتا ہے وہ سب ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ غم نہیں ہے، غم کا مذاق ہے. غم کا کیا ہے؟ مذاق ہے. اب دیکھو، درد کس کو نہیں ہے؟ محبت کس کو نہیں ہے نواز رسول سے؟ ان کی شہادت پر خوشی کس کو ہے؟ دیکھو، شہادت تو خوشی کی چیز ہے، لیکن جس دردناک طریقے سے ان کو شہید کیا گیا اس پر خوشی کس کو ہے؟ کسی کو نہیں ہے. اہل سنت والجماعت جو مسلمان ہوگا اس کو خوشی نہیں ہو سکتی ہے. لیکن غم منانے کا یہ طریقہ کیا پیغمبر نے بتایا ہے آپ کو؟ اور نبی کے زمانے میں جتنے بھی شہید ہوئے ان کی شہادت پر اللہ کے نبی نے غم منایا کبھی؟ حضرت حمزہ کی شہادت پر کبھی غم منایا اللہ کے نبی نے؟ اور بھی بہت سے صحابہ کرام شہید ہو جاتے. جنگ احد، جنگ بدر، جنگ احزاب، غزوہ طائف، غزوہ حنین، بڑی بڑی جنگیں ہوئی. کئی کئی ہزار صحابی شہید ہوئے اللہ کے نبی کے موجودگی میں. لیکن کسی کی بھی شہادت پر اللہ کے نبی نے غم نہیں منایا. غم صرف گھر والے منا سکتے، وہ بھی 3 دن. اور بیوی کو اجازت ہے کہ 4 مہینہ 10 دن. کتنے دن؟ 4 مہینہ 10 دن. اس کے علاوہ غم کا کوئی ثبوت قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے. 10 محرم اور حرام کو صرف 2 کام ثابت ہے. ایک تو یہ کہ آپ روزہ رکھو، اور دوسرے ایک حدیث سے جس کی سند اگرچہ ضعیف ہے لیکن محدثین نے اس کو قبول کیا ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو وسعت کرو، فراخی کرو. تنگی کا اس دن کوئی یہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی اس دن آپ یا تو شام کے وقت کچھ اچھا بناؤ، آپ روپیے پیسے دو اپنے گھر والوں کو، کچھ ہدیہ گفٹ کر دو. یہ چیزیں ہیں جو شریعت سے ثابت ہے. اس کے علاوہ کوئی اور چیز شریعت سے 10 محرم اور حرام کو ثابت نہیں ہے. اللہ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.